علیکم بچوں، اپنے پچھلے لیکچر میں آپ نے اخلاق نبوی کی مشق پڑھی تھی، جس میں پہلا سوال تھا سوالات کے جوابات دیں، خالی جگہ پر کریں۔ دوسرا سوال تھا تیسرا سوال الٹ الفاظ کو آپس میں ملائیں، اور پھر آپ نے پڑھا تھا درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے پہلے ہی حل کر رکھا ہے، یہاں سے دیکھیں۔ پہلا پڑھتی ہوں۔ حبشی زبان میں سننا سبز رنگ کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے، لال رنگ کو کہا جاتا ہے۔ اچھی اخلاق کا حامل انسان معاشرے میں آبرو مند ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ان کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہ میں نے آپ کے نوٹس میں بھی آپ کو حل کر کے دیے ہوئے ہیں، آپ خود دیکھیں اور ان کے جملے خود بھی بنانے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 7 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر 10 سطریں لکھیں۔ اخلاق حسنہ آپ نے پڑھا ہے، اخلاق نبوی پورا پڑھا ہے آپ نے، اچھے سے یاد بھی کیا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ تو آپ نے اس میں جو بھی پڑھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ اخلاق، بڑوں کے ساتھ اخلاق، بوڑھوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا، کیسے پیش آتے تھے، یہ آپ نے 10 جملوں میں، سطریں یعنی جملوں میں آپ نے بیان کرنا ہے، 10 جملوں میں بیان کرنا ہے آپ نے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں تک آپ نے کتاب سے کرنا ہے اور پھر اپنے نوٹس کھولنے ہیں اور وہاں سے یہاں سے یاد کرنا شروع کر دینا ہے۔ اضافی سوالات۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کی تکمیل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کو اچھا رویہ سکھا سکیں، اچھے رویے کی تکمیل کر سکیں۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے، بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت سے پیش آتے تھے بچوں کے ساتھ۔ معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو راستے میں بچے ملتے تو ان کو اپنے ساتھ سواری پر آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیتے۔ بچوں کے قریب سے گزرتے تو انہیں خود السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے اور پیار سے انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے۔ آگے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 8 ہے، مشرکین کے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ یعنی جو کافر تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم مشرکین کے بچوں کے لیے بھی عام تھا۔ ایک غزوہ میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نہایت دکھ ہوا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مشرکین کے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا کی فطرت پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور سوال نمبر 9 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ رویہ دیکھ کر ایک شخص نے کیا کہا؟ تو ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میرے کو حضرت امام اور حسن سے پیار کر رہے تھے، اس وقت دیکھ کر کہا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی بھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سوال نمبر 10 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز ترازو میں نہیں۔ یعنی جب ترازو اعمال والا جو ہمارا ترازو ہے، اس میں ہمارا سب سے زیادہ جو بھاری اعمال ہے وہ کسی کے ساتھ ہمارا اچھا اخلاق ہے، اچھا رویہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ کیا ارشاد فرمایا کہ بندے کو اپنے رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس میں حسن اخلاق کا عطیہ سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ بھی دیا، جتنی بھی نعمتیں عطا کی، اس میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ بزرگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی، حسن سلوک کی کوئی ایک مثال دیں تو یہاں دیکھیں، فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے والد جو تھے وہ کافی ضعیف بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بینائی یعنی نظر خاصی کمزور، بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے لائے گئے، حضرت ابوبکر صدیق انہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بوڑھے باپ کو لانے کی تکلیف کیوں کی؟ مجھے بتا دیتے، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 12 ہے، دائی حلیمہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پر کیسا رویہ اختیار کیا؟ دائی حلیمہ جنہوں نے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، ان کی تربیت کی تھی، وہ دائی حلیمہ ہیں۔ دیکھیں یہاں کیا جواب لکھا ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا اور پرورش کی تھی، کسی کام سے آپ کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا، ان کی بات بڑی محبت اور احترام سے سنی، توجہ سے سنی، ان کا کام کیا اور انہیں بڑے احترام سے رخصت کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، یاد کریں اس کو اچھے سے، باقی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔